بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له نشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اس سے پہلی آیہ کریمہ میں ہے کہ اے ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود کو بھی اور اپنے خاندان کو بھی۔ آل انہیں کہتے ہیں جن کا انتظام اس بندے صاحب خانہ کے ذمے ہوتا ہے، کھانا پینا لباس جو اس کے اخراجات پہ پلتے ہیں انہیں اس کا اہل بیت کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا جہاں تم بچوں کی دنیاوی ضرورتیں پوری کرتے ہو وہاں ان کی آخرت کا اہتمام کرو، یہ فرض ہے۔ بچوں کو سکول بھیجنے کا تو اہتمام ہوتا ہے لیکن انہیں نماز بھی سکھاؤ۔ حکم ہے 7 سال سے بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دو، 10 سال کا ہو جائے تو ہلکی پھلکی ڈانٹ ڈپٹ سزا بھی دو اور اسے نماز پر لگاؤ۔ نیز اولاد کو دنیاوی تعلیم ضرور دو لیکن دینی تعلیم دو، ان کی عاقبت کی بھی فکر کرو۔ تم دنیا میں تو انہیں بڑا نامور یا بڑا بہادر یا بڑا امیر یا بڑا عہدیدار دیکھنا چاہتے ہو، لیکن اگر وہ آخرت میں جہنم میں چلے گئے تو اس عہدے کا کیا فائدہ ہوگا؟ لہذا بیویوں کو، بچوں کو دینی تعلیم دینا بھی، بیویاں بھی ہماری طرح کے لوگ ہیں، ان گھروں سے آ جاتی ہیں، انہیں دین کا پتہ نہیں ہوتا، مسائل جانتی نہیں ہیں، احکام جانتا نہیں، جو عمل کیا کرے گا؟ عمل کے لیے تو جاننا شرط ہے۔ تو فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود کو بھی بچاؤ آگ سے، دوزخ سے، اور جو تمہارے خاندان کے لوگ ہیں، جو تمہارے ذمے ہیں، جن کی دنیا کا بوجھ ہے تم پر، ان کے دین کی ذمہ داری بھی تم پر ہے۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم ساری زندگی پرواہ نہیں کرتے، جب آپ بوڑھے ہوتے ہیں، بچے جوان ہوتے ہیں، پھر ہمیں فکر ہوتی ہے یہ نماز نہیں پڑھتا، یہ روزہ نہیں رکھتا، یہ بات نہیں مانتا، یہ کہنے میں نہیں آتا۔ تو یہ پوچھا جائے کہ کیا آپ اس عمر میں نمازیں پڑھتے تھے؟ بچوں کو جہاں دنیاوی تعلیم دی وہاں دین سکھایا؟ کسی بچے کے بارے پوچھو، بڑے فخر سے اس کی مائیں بتاتی ہیں فلاں سکول میں پڑھتا ہے، یہ انگریزی میں بات کر سکتا ہے، 5ویں میں پڑھتا ہے لیکن باتیں انگریزی میں کر سکتا ہے، بڑی اچھی بات ہے۔
اسے کہا جائے کہ اسے نماز بھی آتی ہے تو سٹن ہو جاتے ہیں. انگریزی آتی ہے، پوچھا جائے بچے کو نماز بھی آتی ہے یا کلمہ آتا ہے تو سٹن ہو جاتے ہیں کہ نہیں، وہ تو ہمیں خود بھی نہیں آتا تو اسے کیا آئے گا. تو یہ بھی جواب دہی ہوگی صاحب خانہ کی. اس نے اگر اپنی محنت اپنی کوشش کی تو درست، پرواہ ہی نہیں کی تو ذمہ دار وہ بھی ساتھ ہوگا، بھگتنا پڑے گا. ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم. قیامت کو دوزخ بھی سامنے ہوگی، جنت بھی سامنے ہوگی، ملائکہ نظر آ رہے ہوں گے، بارگاہ الہی ہوگی، حساب کتاب ہوگا. تو فرمایا کفر تو اس دن کافر تو عذر کریں گے، بہانے بنائیں گے، ہمیں پتہ نہیں چلا، ہمیں کسی نے بتایا نہیں. لیکن کم از کم کلمہ گو کو، مسلمان کو تو وہاں بہانہ کوئی نہ نظر آئے، بہانے نہ کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہے تو ایمان کا تقاضا اطاعت کا ہے. ایمان نام حقیقت میں اطاعت کا ہے، زبانی کہنا تو ایک دعویٰ ہے، ایمان عمل کا نام ہے. تو کفار سے کہا جائے گا آج بہانے نہ کرو، انبیاء آئے تم نے پرواہ نہ کی، کتابیں نازل ہوئی تم نے پرواہ نہ کی، تمہیں فرصت نہ تھی سننے کی، دیکھنے کی، سمجھنے کی، تو آج کوئی بہانہ قبول نہیں ہوگا. یقیناً جو تمہارا کردار تھا اس کا نتیجہ بھگتو گے. انما تجزون ما کنتم تعملون، وہی بدلہ دیا جائے گا جو تمہارا کردار تھا. پھر مومنین کو خطاب ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. کوتاہی ہو گئی، غلطی ہو گئی، کردار میں کمی رہ گئی تو اللہ سے خلوص دل سے توبہ کرو. اور توبۃ النصوحا، توبہ کا مطلب ہے کہ جو آئندہ کے لیے نصیحت بن جائے. توبہ کا مطلب ہے کہ کردار بدلو. غلطی کر رہے تھے، گناہ ہو رہے تھے، ان سے توبہ کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ چھوڑ دو، کردار کو درست کرو. زبانی توبہ توبہ کہنا کیا توبہ ہے؟ توبہ عمل کا نام ہے. توبۃ نصوحا، نصیحت ہو جائے آئندہ زندگی کے لیے، کردار بدل جائے. ایک آدمی کوئی چیز کھاتا ہے، بد پرہیزی ہو گئی، اس سے بیماری ہو گئی، بیماری بڑھ جاتی ہے. شوگر کا مریض ہے، میٹھا کھا لیا، شوگر بڑھ گئی. اب وہ توبہ کرتا ہے یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، تو اس کی توبہ کیا ہے؟ اس کی توبہ یہ ہے کہ آئندہ یہ بد پرہیزی نہیں کروں گا. زبانی توبہ توبہ کہتا رہے، ڈاکٹر سے کہتا رہے جی میں آئندہ احتیاط کروں گا، اور میٹھا کھاتا رہے تو شوگر تو بڑھے گی. توبہ عمل کا نام ہے، اور ایسی توبہ کرو جو زندگی بدل دے. اللہ توبہ قبول فرمانے والا ہے. لیکن اگر کردار نہ بدلو اور زبانی توبہ توبہ کہتے ہو تو اس توبہ کی کوئی حیثیت نہیں. جس طرح ایمان بغیر عمل کے بے معنی ہے، اسی طرح توبہ بھی بغیر کردار کے تبدیلی کے بے معنی ہے. تو مومنین کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم نے جب نبی پر تم ایمان لائے، کتاب پر ایمان لائے، تو ایمان کا مطلب ہے کہ نبی علیہ السلام کی اطاعت کرو، کتاب کا اطاعت کرو، اتباع کرو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اگر غلطی ہو گئی نہیں کر سکے تو رجوع اللہ کرو. یہ توبہ ہے کہ آئندہ میں پوری ہمت سے، خلوص سے، صدق کے دل سے اطاعت کروں گا. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، تو پھر اللہ کریم ہے، اگر ایسی توبہ کرو گے تو یقیناً وہ تمہاری خطائیں معاف کر دے گا. کمی کمزوری بتقاضۂ بشریت غلطیاں ہو جاتی ہیں، بندہ ارادتاً گناہ کرتا ہے،
لیکن یہ ساری صورتیں معاف ہو سکتی ہیں اگر تم خلوص دل سے توبہ کر کے آئندہ اپنی اصلاح کر لو۔ تو اللہ کریم تمہارے گناہ معاف فرما کر یدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار، تمہیں ان جنتوں میں، ان باغوں میں ہمیشہ کے لیے جگہ دے گا جو سدا بہار ہیں، ہمیشہ جن میں بہار ہی رہتی ہے، ہر پھل ہمیشہ رہتا ہے، ہر سہولت ہمیشہ ہوتی ہے کہ پانی ان کے تابع ہے، ان میں خزاں نہیں آتی۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، یہ وہ دن ہوگا، قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن اللہ کریم اپنے انبیاء کی عزت بڑھائے گا، ان کے مقامات، ان کی عظمتیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام عالی کا پتہ اس دن لوگوں کو لگے گا۔ اللہ معاف فرمائے، کسی کے اعتراض کرنے سے، نافرمانی کرنے سے یا خرافات کہنے سے کوئی عظمت نبوت میں کمی نہیں آ جاتی، لیکن دنیا ہے، لوگوں کو حقیقی طور پر ادراک نہیں ہوتا کہ عظمت رسالت کیا چیز ہے، شان رسالت ہے کیا۔ قیامت کو اظہار ہو جائے گا جب قرب الہی کی اعلیٰ منزلوں میں نورانی ممبروں پر جلوہ افروز ہوں گے انبیاء و امام الانبیاء، سب سے آگے، سب سے اوپر اعلیٰ مقام پر جلوہ افروز ہوں گے، انوار و تجلیات برس رہے ہوں گے، تو کوئی نہیں اعتراض کر سکے گا، کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عالی مقام میں کسی طرح کی کوئی کمی ہے۔ اور یہ عظمت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب نہیں ہوگی، والذین آمنوا معہ، وہ مومن جنہیں آپ کی معیت نصیب ہوئی، آپ کا ساتھ نصیب ہوا، آپ کا ساتھ جنہوں نے جسمانی زندگی میں، مادی میں پایا، کہاں کے کہاں پہنچ گئے۔ بندہ ساری عمر سالک محنت کرتا ہے، شیخ کامل کے پاس بھی جاتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، حلال کھاتا ہے، دین پر عمل کرتا ہے، رات دن ذکر اذکار کرتا ہے، تو بڑے لوگ ہیں جو ابتدائی مناظر پہ دنیا پہ چلے گئے، کچھ نے کچھ حاصل کر لیا، لیکن پھر بھی ہر سالک راہ میں فوت ہو جاتا ہے، راہ سلوک ختم نہیں ہوتی، طے نہیں ہوتا۔ اگر ساری دنیا بھی ولی اللہ ہو جائے، سب کی ولایت جمع کی جائے، تو صحابی کی خاک پاک کو نہیں پہنچتی۔ انہوں نے کتنے مجاہدے کیے، ساری عمر ہر لمحہ ان کا مجاہدہ ہے، لیکن صحابی بننے کے لیے تو انہوں نے کوئی خاص نہیں کیا، صحابیت پر قائم رہنے کے لیے صحابی تو ایک نظر میں بن گئے۔ جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان لانے کے بعد جس پر حضور کی نگاہ پڑ گئی، یا جس نے خود حضور کو دیکھ لیا، دونوں صورتوں میں وہ صحابی ہو گئے، یعنی ان منازل پر پہنچ گیا جہاں عمریں لگا کر بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا سوائے صحابی کے۔ ولایت کی انتہا ختم ہو جاتی ہے تو تبع تابعین کا درجہ شروع ہوتا ہے، ان کا مقام ختم ہو جاتا ہے تو تابعین کے منازل، تابعین کا مقام بھی ختم ہو جاتا ہے تو جا کر صحابی کی منزل شروع ہوتی ہے، جہاں صحابیت ختم ہوتی ہے وہاں سے نبوت شروع ہو جاتی ہے۔ تو معیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
مفہوم یہ ہوگا کہ ظاہری اعمال، ظاہری کردار میں بھی حضور کا اتباع کیا، اور باطنی قلبی روحانی طور پر بھی برکات نبوت سے فیض یاب ہوا، اسے مکمل معیت نصیب ہوئی۔ معیت رسالت پلائی بہت بڑی عظمت ہے۔ جس ستون کے ساتھ حضور ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، معیت رسالت کا دنیا میں ظہور کیسے ہوتا ہے؟ جب ممبر بنا، حضور ممبر پر بیٹھے تو وہ چیخیں مار کے رویا، استن حنان در ہجر رسول، نالہا میزد چوں اصحاب عقول۔ وہ ستون 1 فٹ کی 2 فٹ کی جدائی برداشت نہ کر سکا کہ ہر جمعے کو تو حضور ہر خطبے کو میرے ساتھ ٹیک لگاتے تھے، آپ ممبر پر جلوہ افروز ہو گئے تو ساتھ ہی ستون تھا، لیکن وہ 1 فٹ کی جدائی، خشک لکڑی میں عشق پیدا ہو گیا۔ اور یہاں تو زندہ انسان عشق و محبت سے محروم ہے، جسے دیکھو وہ ہر بندہ ہر دوسرے کا دشمن ہے، سمجھ نہیں آتی یہ کیا بات۔ ہر بندہ ہر دوسرے بندے کو نیچا دکھانا چاہتا ہے، سمجھ نہیں آتی کیوں۔ لیکن معیت رسالت سے تو خشک لکڑی میں عشق و محبت کے لطیف جذبات پیدا ہو گئے۔ وہ انسان کو تو اللہ نے احسن تقویم بنایا، ایک حساس دل عطا فرمایا، اس دل کے جذبات کا نام محبت ہے۔ اس میں نہ روح ہے، نہ حیات ہے، نہ دل ہے، نہ سینہ ہے، نہ خون ہے، نہ دھڑکن ہے، خشک لکڑی ہے۔ ساتھ جسم اطہر کے ساتھ لگنے کی برکات یہ ہے کہ اس میں بھی جذبہ عشق و محبت پیدا ہو گیا۔ والذین معہ، وہ لوگ جو حضور کے ساتھ ہوں گے۔ اب ساتھ کا معنی یہ بنتا ہے کہ جن کے دل میں عشق نبی ہوگا، اور عشق کا تقاضا کیا ہے، محبت چاہتی کیا ہے؟ فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَن يُحِبُّ مُطِیعُ۔ عرب شاعر نے کہا تھا کہ محبت کا اگر معنی پوچھنا ہو تو محبت وہ جذبہ ہے جو محبوب کا تابع دار بنا دیتا۔ محبت کا مفہوم کیا ہے؟ اس نے کہا فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَن يُحِبُّ مُطِیعُ، جو محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا غلام بن جاتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، سر تا پا اس کے اتباع میں رنگ جاتا ہے۔ تو فرمایا جنہیں معیت رسول نصیب ہوگی، معیت کا تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف سے نیچے تشریف لے آئے، ستون کے پاس گئے، دست شفقت پھیرا، تسلی دی اور فرمایا رو نہیں، تجھے جنت میں درخت لگا دیں گے۔ سوکھی لکڑیاں جل کر خاک ہو جاتی ہیں، عمارت کا حصہ بنتی ہیں، گل سڑ جاتی ہیں، کاٹ کاٹ کر لوگ فرنیچر، اس لکڑی سے بھی وعدہ ہو گیا اور سوکھے ستون سے بھی کہ تجھے جنت کا سدا بہار درخت بنا دیں گے، کیوں روتا؟ تو محبت کا تقاضا تو یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں میں عظمت عطا کروں گا اپنے نبی کو، اس دن مومن بھی اور ادراک کر سکیں گے کہ عظمت رسالت کیا ہے۔ زندگی میں ماننے والے، محبت کرنے والے بھی حقیقت تک نہیں پہنچ پاتے، بہت بلند ہے۔ جنہوں نے نہیں مانا وہ تو خیر انہوں نے مانا ہی نہیں، کافر رہے، لیکن اس دن کافروں کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ کیا مقامات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیا عظمت ہے، اور انہیں بھی عظمت عطا کر دوں گا جنہیں آپ کی معیت نصیب ہوگی۔ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم،
ان کے چہروں پر ان کے سامنے نور ہی نور ہوگا، ان کے دائیں نور ہی نور ہوگا۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ سامنے کا نور عقیدے کا نور ہوگا، جتنا عقیدہ کھرا خالص ٹھوس مضبوط ہوگا، دائیں ہاتھ پہ کردار کا نور ہوگا، اعمال کا نور ہوگا جتنے سنت کے مطابق ہوں۔ روشنیاں ان کے آگے آگے چلیں گی، نورہم یسعی بین ایدیہم، یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، تو وہ اس دن بھی پکار اٹھیں گے، اے اللہ ہمارے نور کو اور بڑھا دے، مکمل جتنا تیری طرف سے عطا ہو سکتا ہے، جتنا ہم برداشت کا اتنا ہمیں دے دے، اسے بہت بڑھا دے۔ وہاں بھی دعا مانگ رہے ہوں گے، فخر نہیں کر رہے ہوں گے، اپنی نیکیوں پہ گھمنڈ نہیں کر رہے ہوں گے، اکڑ نہیں رہے ہوں گے، وہاں بھی انہیں خطائیں یاد ہوں گی، اللہ ہمارا نور پورا کر دے، واغفر لنا، اور ہمیں معاف کر دے۔ توبہ ہر فرد کے لیے ہے، جو اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے اسے بھی ہر لمحہ توبہ کرنی چاہیے۔ ہماری نیکیوں کا وہ معیار نہیں ہوتا جو بارگاہ الوہیت میں پیش کی جائے، نہ وہ خلوص، وہ جذبہ، وہ طرز عمل۔ ہمیں اگر وزیر اعظم کو تحفہ دینا پڑے، ہمارے جیسا عام آدمی ہے، مخلوق ہے، گناہگار ہے، جیسے ہم ہیں ویسا وہ بھی عام آدمی ہے، تو ہمیں اپنے سارے گھر میں ساری مال و دولت میں کوئی چیز نظر نہیں آتی جو پیش کرے۔ سارا بینک بیلنس بھی خرچ کر دیں تو پھر اس کی سمجھتے ہیں اس کی شان کے مطابق چیز نہیں بنی۔ بندوں کا اگر یہ حال ہے تو بارگاہ الوہیت میں جو ہم نمازیں روزے ہدیہ کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں، جمع کراتے ہیں اپنے لیے، کہاں اس کی عظمت، کہاں ہماری نیکیاں؟ تو فرمایا وہ نیکیاں دنیا میں کرتے رہے اور توبہ کرتے رہے، اور میدان حشر میں بھی کہیں گے یا اللہ ہمارا نور مکمل کر دے اور ہماری بھول چوک معاف، ہماری خطائیں معاف فرما دے۔ انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پہ قادر ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، ہم پر رحم فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے اجر پورے انوارات مکمل کر دے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اے میرے محبوب، اے میرے نبی، منافقین اور کفار سے جہاد کیجئے، واغلظ علیہم، اور سختی سے پیش آئیے۔ انبیاء کیوں مبعوث ہوتے ہیں؟ دو باتوں کے لیے۔ ہر نبی کی بعثت کے بنیاد دو باتوں پر ہوتی ہے، عقیدہ اور عمل۔ یہ دونوں ایک شے ہیں۔ عقیدہ درست نہیں تو عمل کی بنیاد ہی کوئی نہیں۔ عقیدہ درست ہے تو خلوص کے ساتھ عمل کرے تو پھر بات بنتی ہے۔ جہاں تک عقیدے کی بات ہے، مشرکین مکہ اس بات سے تو بیزار تھے کہ ہم اپنے بتوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ جو ایمان سے اللہ نے مشرف فرمایا وہ تو صحابہ ہو گئے، جو شرک میں مبتلا رہے اور ضد پہ قائم رہے، تو وہ بھی یہ عرض کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مکہ مکرمہ میں بے شمار مذاہب ہیں، مشرکین کے بھی بڑے فرقے ہیں،
کوئی ستاروں کو پوجتا ہے، کوئی سورج کی پرستش کرتا ہے، کوئی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ کر پوجتا ہے، کوئی آگ کا پجاری ہے۔ جو بتوں کے پجاری ہیں ان کے بھی اپنے اپنے بت ہیں، کوئی لات کو پوجتا ہے، کوئی عزا کو پوجتا ہے، کوئی حبل کو پوجتا ہے، پھر چھوٹے چھوٹے بت اپنے اپنے بنائے ہوئے ہیں ان کو پوجتے ہیں۔ عیسائی بھی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، یہودی بھی ہیں، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اپنے اپنے مذہب پہ کام کر رہے ہیں۔ آپ ایک نیا مذہب لائے، آپ کہتے ہیں اللہ واحد لا شریک ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، ٹھیک ہے، آپ اپنے اللہ کی عبادت کرتے رہیں اور لوگ جو آپ کی بات مانے وہ بھی بات ہے، لیکن ہمارا جو اجتماعی نظام ہے، ایک طریقہ سیاسی نظام کا ہے، ایک طریقہ تعلیم و تعلم کا ہے، ایک نظام عدالت ہے، نظام انصاف ہے، یہ جو معاشرتی ہمارا مکمل ڈھانچہ یہ تو سارے مذاہب کا ایک ہی ہے۔ تو آپ اس ڈھانچے کو نہ چھیڑیں، قانون و آئین وہی رہے گا جو چل رہا ہے، عدالتیں وہی ہوں گی، نظام عدالت وہی ہوگا جو ہے، معیشت کا بینکنگ سسٹم وہی ہوگا جو ہے۔ آپ ہمارے سارے نظام کی جڑ اکھیڑ دینا چاہتے ہیں۔ آج ہم اپنی مسلم ریاستوں کو دیکھیں، ماں سوائے چند عرب ریاستوں کے، سارا نظام کافرانہ ہے، عدالتی نظام غیر اسلامی ہے، تعلیمی نظام اسلام سے محروم ہے، سیاسی نظام سرے سے غیر اسلامی ہے، معاشی نظام کی بنیاد سود پر ہے، سرے سے کافرانہ ہے، اشد کافرانہ نظام ہے، اور ہم مسلمان ہیں۔ سبحان اللہ، یہ کون سی مسلمانی ہے؟ میرے بھائی، زبانی مان لینا اور نمازیں پڑھ لینا آسان ہے، اصل جہاد تو اسی کافرانہ نظام سے ہے، اور اگر ہم اسی نظام پہ مطمئن ہیں تو پھر یہ اسلام نہیں، یہ منافقت ہے، اور منافق کافر سے بدتر ہوتا ہے۔ اور فرمایا میرے نبی کفار سے جہاد، یہ نہیں کہ آپ کفار کو ہر وقت تلوار لے کر قتل کرنے پہ چاہے، جتنی اسلامی جنگیں ہوئی ہیں، غزوات و سرایا جو عہد نبوی علیہ صاحب صلاۃ وسلام میں ہوئے، اس میں بھی پہل کفار کی طرف سے کی گئی، مسلمانوں نے دفاعی جنگ کی۔ خلافت راشدہ میں کتنا اسلام پھیلا معلوم، دنیا کے بے شمار حصے پر، بلکہ 3/4 حصے پر اسلام پھیلا۔ وہ ریاستیں فتح ہوئی جنہوں نے اسلام مسلمانوں پر حملہ کرنے کا سوچا، دفاعی جنگ میں فتح ہوئی۔ عہد فاروقی میں بعض ریاستوں پر مسلمان جرنیلوں نے جب ایک ریاست فتح کر لی، اگلی کی حدود آ گئی، بارگاہ خلافت سے اجازت چاہی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روک دیا کہ اگر وہ تمہارے خلاف کرے تو ضرور جہاد کرو، اگر وہ اپنی جگہ پرامن رہیں، ریاست اسلامی کو نہ چھیڑیں تو ان کو نہ چھیڑا جائے۔ تو یہ ساری دفاعی جنگیں تھیں۔ ایک صاحب ایک دن مجھ سے کہہ رہے تھے کہ جس پہ طاقت آتی ہے وہ ایسا ہی کرتا ہے، مسلمانوں کے پاس جب طاقت تھی تو انہوں نے پوری دنیا فتح کر لی۔ میں نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ساری تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، وہ ریاست فتح ہوئی جس ریاست نے اسلامی ریاست پر حملہ کرنے کی کوشش کی، مقابلے میں جب جنگ ہوئی وہ ہار گئی، ریاست فتح ہو گئی۔ تو ساری جنگیں دفاعی جنگیں ہیں۔ تو تلوار کی جنگ تو اسلام میں دفاعی جنگ ہے کہ جب کوئی برائی کر زیادتی کرتا ہے، کوئی اسلامی ریاست پہ حملہ آور ہوتا ہے تو اس کا دفاع کیا جائے، وہ بندوق سے ہوگا، اسلحے سے ہوگا، اور وہ اسلامی ریاست فیصلہ کرے گی تب جہاد ہوگا۔ یہاں خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، آپ ریاست کے سربراہ بھی تھے،
یہ سربراہ ریاست کے ذمہ ہے۔ اصل جان جو ہوتی ہے وہ اس نظام پہ ہوتی ہے، اسے کوئی نہیں چھوڑنا چاہتا، اپنی خواہش اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں تو ہم ہارے ہوئے ہیں، ہمارا نظام کافرانہ ہے، یہودیوں کا، ہندوؤں کا، بے دینوں کا جو رواج اور طریقے ہیں وہی ہیں ہمارے۔ سرکاری سطح پر نظام غیر اسلامی کافرانہ ہے، اور ہماری ذاتی سطح پر ہم نے بے شمار رسوم ہندوؤں سے لے لی ہیں۔ ہماری شکل بھی اسلام کے حلیے کے خلاف ہے، ہمارا لباس اسلامی نظام کے لباس کے خلاف ہے، ہمارا کاروبار معیشت سود پہ استوار ہے، ہمارا عدلیہ کا نظام غیر اسلامی اور انگریز کا دیا ہوا غلامانہ نظام ہے۔ ہم آزاد ہیں، ہماری آزادی کیا ہے؟ جیسے طوطے کو پنجرے سے نکال کر فال نکالنے والے کو دے دے اور وہ اسے کھلا بٹھائے رکھے اور فالیں نکالتا رہے، وہ آزاد؟ کیا آزاد ہے؟ ہم انگریز کے قبضے سے نکل کر انگریز کے نوکروں کے قبضے میں آ گئے، ہم تو غلام ہی ہیں۔ اس آیت کے لوگ جو ہیں اب تو خال ہی کوئی رہ گئے ہیں، تو آج سے 5-10 سال پہلے تو بابے کہا کرتے تھے کہ یار اس سے تو انگریز کی حکومت اچھی تھی۔ ہم نے بھی وہ دیکھی، جب پاکستان بنا تو اس سے پہلے صاحب شعور تھے۔ میں مڈل میں 7ویں میں پڑھتا تھا جب پاکستان بنا، تو ہم بھی یہ تجزیہ کرتے ہیں کہ وہ زمانہ بہتر تھا، حالات اچھے تھے، اس لیے کہ ان کا اپنا بنایا ہوا ظالمانہ نظام تھا، لیکن وہ کسی طریقے سے ظلم کرتے تھے، محسوس نہیں ہونے دیتے تھے۔ اب یہ تو بتا کر حرام کھلاتے ہیں کہ یہ حرام ہے، یہ کھاؤ۔ تو فرمایا میرے حبیب کفار و مشرکین سے بقائے اسلام، نفاذ اسلام اور اس کافرانہ روش کو بدلنے کے لیے پوری طرح محنت کیجیے، وغلظ علیہم، اور کوئی نرمی نہ کیجیے۔ ہم میں سے ہر ایک آس لگائے بیٹھا ہے کہ عرصہ معاشر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری سفارش کریں گے۔ کس منہ سے ہمیں یہ امید ہے جب ہمارا ساری زندگی اسلامی نظام کے خلاف بسر ہو رہی ہے؟ حضور کو حکم ہے کہ منافقین پر، ان لوگوں پر جو نظام اسلام کو قبول نہیں کرتے، جہاد کیجئے، سختی کیجئے۔ ہم شفاعت کی امید لگائے بیٹھے ہیں، تو میرے بھائی اگر حکومت نظام نہیں بدلتی تو ہم جو نعرے لگاتے رہتے ہیں نفاذ اسلام کے، ہم نے اپنے آپ پر نظام اسلام نافذ کر لیا۔ تو اس 4.5 ہاتھ کے باڈی سٹریچر کو تو بدلو، یہ 4.5 ہاتھ کی سلطنت تو آپ کی ہے، اس پر تو اسلام نافذ کرو۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس ملک میں اسلام پر عمل کرنے سے کوئی روکتا تو نہیں۔ آپ بینک سے سود نہ لیں، کوئی زبردستی نہیں دیتا، ایک کھاتا ہے حساب کا، آپ پیسے رکھیں اور اپنا اخراجات، سروس چارجز الٹے پلے سے دینے پڑتے ہیں، نہ سود لینا پڑتا ہے نہ دینا پڑتا ہے۔ کوئی نمازیں پڑھنے سے، اذان کہنے سے روکتا نہیں ہے، کوئی روزہ رکھنے سے، حج کرنے سے روکتا نہیں ہے، کوئی سچ کہنے سے اور لوگوں سے محبت سے پیش آنے سے نیکی کرنے سے کوئی روکتا تو نہیں ہے۔ تو اس پہلے اپنے آپ کو، اس ریاست کو تو بدلو، پھر اب پوری ریاست کی بات کرو۔ ہم خود کو نہیں بدلتے، نعرے لگاتے ہیں نظام بدل دو، اسلام نافذ، کہاں نافذ کر دو؟ تم اپنے وجود پہ نہیں کر سکتے، وہ پورے ملک پہ کر دیں گے۔
تو ڈرو اس دن سے میرے بھائی، کم از کم اس باڈی اسٹریچر پہ تو اسلام نافذ کر لو کہ حضور کی شفاعت پا جاؤ۔ اگر اس میں نفاق ہوگا تو ادھر سختی کا حکم ہے، جہاد کا حکم ہے۔ وغلظ علیہم، ان سے سختی کیجئے، ان سے سختی سے پیش آئیے، کوئی نرمی نہ کی جائے۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، جن لوگوں سے آپ سختی سے پیش آئیں گے کفار و منافقین ہوں گے، کفار ہوں گے یا منافق ہوں گے، اور ان کا انجام دوزخ ہے، جہنم ہے، اب بہت بری جگہ ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کافروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میں تمہارے لیے مثال بیان کرتا ہوں حضرت نوح علیہ السلام کی اہلیہ کی، حضرت لوط علیہ السلام کی اہلیہ کی۔ دونوں نے عمر انبیاء کے ساتھ بسر کی۔ بظاہر دونوں مسلمان تھیں، لیکن اندر سے دل کی ہمدردیاں کفار کے ساتھ تھیں۔ اگر ظاہر بھی بندہ کفر کا اقرار کرے تو پھر تو مومن اور کافر کا تو نکاح ہی نہیں ہو سکتا، نبی کافر سے نکاح کیسے کرے گا؟ بظاہر تو وہ کہتی تھی ہم مسلمان ہیں، آپ کو نبی مانتی ہیں، اللہ کو اللہ مانتی ہیں، لیکن دلی ہمدردیاں کفار، عمر کاشان نبوت میں بسر کی، ہمدردی کفار کے ساتھ رکھی۔ یہ رویہ وہی ہے جو ہمارا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ ہم آپ کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، حج کراتے ہیں، پر سود کھائیں گے، کافرانہ نظام کو جاری رکھیں گے۔ یہ حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ کیا جواب دیں گے۔ قرآن کا قاعدہ ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، الطیبات للطیبین والطیبون للطیب۔ پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو ظاہری کردار ہوتا ہے، انبیاء کی ازواج کا ظاہری کردار کبھی خراب نہیں ہوتا، پاک ہوتا ہے، یعنی بدکار نہیں ہوتی، جھوٹ نہیں بولتی، برائی نہیں کرتی۔ یہ جو گناہ عملاً کیے جاتے ہیں یہ ساری ہوتے ہیں، ساری کا مطلب ہے صلاحیت کر جاتے ہیں، وجود کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ایمان اور کفر جو ہے یہ گناہ طاری ہے، کفر طاری ہو جاتا ہے، کفر غذا نہیں بنتا، معدے میں نہیں جاتا، ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ تو انبیاء کی بیویاں کافر ہو سکتی ہیں، وہ جو گناہ طاری ہے وہ ہو سکتا ہے، جو گناہ ساری ہے کہ وہ بدکار ہوں یہ نہیں ہو سکتا، ہمیشہ پاک دامن ہوتی ہیں، لیکن عقیدے میں فرق آ گیا۔ تو فرمایا انہوں نے عمر انبیاء کے گھر پہ، ان کے خرچ پہ، ان کے ساتھ گزاری، دل کافروں کے ساتھ رہے، ہمدردیاں کفر کے ساتھ رہیں، کافرانہ نظام کے ساتھ رہیں، تو نتیجہ کیا ہوا؟ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، میرے کتنے محبوب نیک مخلص بندوں کے ساتھ انہوں نے عمر گزاری۔ فخانتاہما، لیکن انہوں نے ان سے خیانت کی، ظاہر ان کی ہمدردی کرتی رہیں، ان کا اطاعت کا دعویٰ کرتی رہیں، اندر سے ہمدردیاں کفر کے ساتھ رہیں۔ آج کے ہم مسلمان اپنا خیال کریں تو ہماری ظاہر تو اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، اذانیں کہتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، اندر سے کافرانہ نظام کو چھوڑنا نہیں چاہتے، ہر
جس بندے کی بات کوئی دو بندے سنتے ہیں اس کا بیان پڑھ لیں جی نہیں ہم جمہوریت، تمہاری جمہوریت جائے جہنم میں، کون سی جمہوریت ہے یہ؟ نہیں جی اس نظام کو نہیں بدلنے، اس پہ ساری متفق ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، متفق ہو تو اللہ کے پاس جاؤ گے تو اتفاق کا پتہ چل جائے گا کہ کفر اور برائی پر اتفاق کا نتیجہ کیا۔ فرمایا انہوں نے کاشان نبوت پہ عمریں کاٹی، لیکن جب نتیجہ آیا فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، تو وہ بارگاہ نبوت میں عمر بسر کرنا، کاشان نبوت پہ رہنا، نبی کا کھانا بنانا، نبی کی خدمت، نبی کے کپڑے، بیویاں جو تھیں نبی کی زندگی بھر خدمت کی لیکن کسی کام نہ آئی کہ دل ادھر تھے۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، انہیں اللہ کی بارگاہ میں کوئی رعایت نہ ملی، اور نتیجہ یہ ہوا حکم ہوا کہ لدخل النار مع الداخلین، تمہاری دلی ہمدردیاں کافروں کے ساتھ تھی، اب ان کے ساتھ تم بھی جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ مادہ جہاں کفار جس جہنم میں پھینکے گئے ان کے ساتھ وہ دونوں بھی اسی جہنم میں پھینک دی گئی۔ آج ہم کیسے صرف زبانی دعویٰ کر کے نمازیں پڑھ کر حج کر کے عمرہ کر کے بخشے جائیں گے جب ہمارا نظام غیر اسلامی ہوگا اور ہم اس کی مدد کر رہے ہوں گے، اس کے معاون ہوں گے، ہم سے بدلہ نہیں جا سکتا، تو ہم اپنے آپ پر تو اسلام نافذ کر لیں، اپنی خرید و فروخت خیریت کے مطابق کریں، اپنی مزدوری حلال کریں، جہاں سے تنخواہ لیتے ہیں دیانتداری سے کام کریں، اپنے معاملات نکاح طلاق اولاد کی پرورش میں اسلام کو مد نظر رکھیں، اپنی زندگی میں تو اسلام نافذ کر لیں، پھر تو ہماری کام تو بن گیا۔ لیکن اگر ہم بھی اسی کافرانہ نظام کو ہی پسند کرتے ہیں تو پھر فرمایا انجام کافروں کے ساتھ ہوگا۔ تم نے کلمہ پڑھا، صرف تم نے بیت اللہ کی زیارت کی، طواف کیا، حج کر لیا، عمرہ کر لیا، انہوں نے تو کاشان نبوت پہ عمریں بسر کی، زندگی انبیاء کے ساتھ گزاری، لیکن دلی ہمدردیاں خانتا ہوں، یہ نبی سے خیانت ہے۔ میں جی مانتا ہوں، ایمان لاتا ہوں، میں آپ کو نمازیں بھی آپ کے حکم مطابق پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، حج کرتا ہوں، صدقات کرتا ہوں، قربانیاں کرتا ہوں، لیکن جو میرا معاملات ہیں نا وہ میرے اس طرح بڑے ٹھیک ہیں، میں ادھر ہی رہوں گا۔ فرمایا یہ خیانت ہے نبوت سے۔ ایمان ہے مکمل سرنڈر کر دینا، بالکل کلی، تو میرا کچھ بھی نہیں ہے، وہ ہوگا جو آپ کہیں، میری کوئی پسند، کوئی رائے نہیں ہے، کوئی مشورہ نہیں ہے، جو حکم ہوگا اس کے مطابق جینا مرنا، دوستی دشمنی تعلقات، خرید و فروخت، ہر چیز آپ کے حکم کے تابع ہوگی، میری اس میں کوئی مجال، میں صرف پابند ہوں اتباع کا، میری کوئی رائے نہیں ہے، پھر تو اسلام ہے۔ اور اگر مانا جی نماز بھی پڑھ لی، حج بھی کر لیا، زکوٰۃ بھی دے دی، لیکن نظام وہی ہے، معیشت کافرانہ، عدلیہ کافرانہ، نظام تعلیم کافرانہ، نظام سیاست کافرانہ، فرمایا پھر انجام کافروں کے ساتھ ہو۔ اور کوئی ان کے لیے کوئی ہلکا دوزخ نہیں بنایا گیا، کوئی رعایت نہیں گئی، انہیں جہاں کافر داخل ہو رہے ہیں اسی جہنم میں تم بھی داخل ہو جاؤ۔ دوسری طرف فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال دی ہے اللہ نے۔ وہ فرعون بدترین خلائق، خدائی کا دعوے دار، انتہائی ظالم، جابر انسان، فاسق و فاجر، پرلے درجے کا کافر،
اور کفر کی انتہا یہ ہے نا کہ اس نے خود کو خدا منوانا شروع کر دیا۔ عمر آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ تعالی عنہا کی فرعون کے ساتھ اس کے گھر پہ گزری، لیکن ایمان موسیٰ علیہ السلام پہ لے آئیں۔ جب بات ہوتی تو رک جاتی کہ نہیں یہ بات تو موسیٰ علیہ السلام کی طرح اس طرح ہونی چاہیے، کام ہوتا تو وہ کہتی نہیں، وہ نہیں کروں گی جو تمہارے آئین ہے، وہ کروں گی جو تو بات بگڑ گئی۔ اگر ہماری طرح وہ دل میں موسیٰ علیہ السلام کو مانے رہتی ہیں، ظاہر ساری اطاعت فرعون کی کرتی، تو کہاں بات بگڑنی تھی؟ بات تو تب ہی بگڑی کہ جب عملی زندگی میں انہوں نے کہا میں تیری آسیہ رضی اللہ عنہ کو ایمان کیسے نصیب ہو گیا، بیوی تو فرعون کی تھی۔ یہ بڑا مزیدار سوال ہے اور بڑی قوت ہے اس میں۔ جو اللہ کریم کی طرف سے میں جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو ماں نے دریا میں ڈال دیا، دریا اسے اس لہر میں لے گیا جو ایک نہر کاٹ کر فرعون کے محلات سے اور باغات سے گزرتی تھی، جس پر بادشاہ بھی اور اس کے اہل خانہ بھی سیر سپاٹا کرتے، وہاں غسل وغیرہ کرتے، اور کوئی اس طرف جا نہیں سکتا تھا۔ پانی صندوق کو ادھر لے گیا، پکڑا گیا، باہر نکالا تو فرعون نے کہا یہ یقیناً اسرائیلیوں کا بچہ ہوگا، چونکہ ان کے بچوں کے قتل کا حکم ہے، جو پیدا ہوتا ہے قتل کر دیا جاتا ہے، کسی نے ڈرتے ہوئے دریا میں پھینک دیا، لہذا اسے یہاں قتل کر دو۔ تو انہیں فطرتاً ایک عورت ہونے کے ناطے معصوم بچہ پیارا لگا، تو انہوں نے کہا لا تقتلوہ، اسے قتل نہ کرو، عسیٰ ینفعنا او نتخذہ ولدا، ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو، ہم اسے بیٹا بنا لیں گے، بڑا پیارا بچہ، اسے قتل نہ کرو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جذبہ جو فطری تھا، مادرانہ جذبہ ایک عورت کا مادری جذبہ تھا جس نے بچے کو پیار کیا، اس نے اپنے اس جذبے کے تحت بھی اگر موسیٰ علیہ السلام سے محبت کا اظہار کیا تو اللہ نے اسے نور ایمان عطا کر، اس کا کردار بدل گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعوی نبوت کیا، تب تک تو نباہ ہوتا رہا، پیار تھا موسیٰ علیہ السلام سے۔ جب انہوں نے دعوی نبوت کیا، موسیٰ اور فرعون کا مقابلہ آ گیا، تو آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت شروع کر۔ اگر وہ دل سے موسیٰ علیہ السلام کو مانتی رہتی اور اپنا کردار فرعون جیسا ہی رکھتی تو کوئی جھگڑا ہوتا؟ پھر کردار پہ تو آ کے جھگڑا پیدا ہوا۔ وہ فرعون تھا، وہ بھڑک گیا، وہ بڑی عجیب سزائیں دیتا تھا، تاریخ میں بھی موجود ہیں۔ قرآن بھی کہتا ہے ذل و طاعت، زندہ انسانوں کو میخیں گاڑ کر دیواروں میں چنوا دیتا تھا، تڑپتے رہتے تھے، اور دھوپ میں چنوا دیتا تھا، درختوں سے چنوا دیتا تھا، کئی دن تڑپ کر مرتے رہتے تھے۔ ایک گائے سی بنائی ہوئی تھی تانبے کی، اس میں بندے کو ڈال کر نیچے آگ جلا دی جاتی تھی، تڑپ کر چیخ کر جل کر مرتا رہتا تھا، عجیب اذیتیں دیتا تھا۔ فرعون بھڑک اٹھا، اس نے کہا اس پر سزا دو، اسے سزا دو، اسے میخیں گاڑ کر ٹانگ دو، اس کے نیچے آگ جلا دو، اسے کوڑوں سے مارو، اسے وہ سزا دو، اسے وہ سزا دو۔ جب فرعون نے یہ فیصلہ کیا تو اس نے اللہ سے بات کی، اذ قالت رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اس نے کہا میرے رب، اے میرے پروردگار، تو دیکھ رہا ہے میں عورت ذات ہوں، کمزور ہوں، یہ بڑا ظالم ہے، اس کی سزائیں بڑی سخت ہیں، میں برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، یا اللہ مجھے اس کی سزاؤں سے بچا، ان ظالموں کی ایذا سے میں نہیں برداشت کر سکوں گی۔ لیکن پہلے یہ عرض کی کہ پہلے اپنے قریب عندک،
اپنے قرب میں جنت میں میرا گھر بنا دے۔ رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، اپنے قریب تر جنت میں مجھے ایک گھر عطا کر دے۔ پہلی بات وہ کی۔ دوسری یہ عرض کی کہ فرعون کے ظلم سے اور ان ظالموں کے پنجے سے مجھے نجات دے دے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مرحوم نے اپنی تفسیر مارکۃ الرات تفسیر مظہری اس میں فرماتے ہیں کہ یہ ثابت ہے، ملتی ہے یہ بات کہ اللہ نے ان پر جنت منکشف کر دی اور انہیں ان کا گھر دکھا دیا کہ یہ تمہارا گھر ہے اور تمہیں آخرت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوگی۔ تو کہاں وہ مناظر ہوں گی جہاں حضور کا قیام ہوگا، جہاں ازواج مطہرات قیام پذیر ہوں گی حضور کے خانہ اقدس میں۔ فرمایا میں تمہیں وہاں جگہ دوں گا، اور اسے دکھا دیا، دنیا میں مشاہدہ کرا دیا، کشف ہو گیا، اور ملائکہ سے کہا کہ اس کی روح کو برزخ میں لے آؤ۔ اسے تکلیف سے پہلے اللہ نے روح قبض کر لی۔ اب جس بدن میں روح نہیں رہی اسے کوئی کیا ایذا دے گا؟ تو دونوں دعائیں اس کی اللہ نے یوں قبول کی کہ آخرت میں اعلیٰ مقامات اسے دنیاوی زندگی میں دکھا دیے، اور فرعونیوں کے سزا دینے سے پہلے، فرعون کے حکم پر عمل درآمد ہونے سے پہلے اس کی روح کو برزخ میں پہنچا دیا، آخرت میں پہنچا دیا، روح قبض فرما لی۔ دوسری مثال دیتے ہیں مریم ابن عمران اللاتی احسنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا۔ دوسری حضرت مریم کی مثال ہے جن کی عصمت کی قسم کھائی جا سکتی ہے، جنہوں نے اپنی آبرو کی کما حقو حفاظت کی، لیکن کتنا بڑا امتحان تھا کہ ہم نے انہیں ایک بیٹا عطا کر دیا، اپنی طرف سے روح پھونک دی، بغیر شادی کے ایک نوجوان کنواری بچی، باعزت گھرانے کی، معصوم نیک گھرانے کی بھی نیکی کی شہرت ہے، اور ان کی اپنی نیکی کے چرچے ہیں، پلی بڑی مسجد میں حجرے میں ہے، نبی کے زیر کفالت پڑی ہے، تو وہ بغیر شادی کے بچہ لے کر قوم میں کیسے؟ یہ معمولی بات تھی، معمولی امتحان تھا، لیکن وہ ثابت قدم رہیں بچے کو لے کر۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب قوم اعتراض کرے تو تم بولنا نہیں، اشارہ کرنا کہ میرا چپ کا روزہ ہے۔ پہلی امتوں میں یہ روزہ بھی تھا کہ فلاں وقت سے فلاں وقت تک میں بات نہیں کروں گا، امت مسلمہ میں، یہ آپ کی سلزم کی امت میں نہیں ہے۔ تو کہنا کہ میرا روزہ ہے، اشارہ کر کے بتانا میرا، اس سے پوچھو، وہی بات ہوئی۔ واپس گئیں تو لوگوں نے کہا ماں کان ابو کے مراس و ماں کان اموں کے بغیہ، مریم یہ کیا کیا تم نے؟ تیری تو ماں بڑی پاک باز تھی، تیرا باپ بڑا نیک تھا، بہت اعلیٰ خاتون، بغیر شادی کے بیٹا لے آئی۔ تو انہوں نے کہا میرا تو روزہ ہے، اسی سے پوچھو۔ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جو بچہ ایک دن کا بچہ پڑا ہے جھولے میں، اس سے ہم کیا پوچھیں؟ تو عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے ایمان پر قائم رہنے، نماز قائم کرنے اور اچھا سلوک کرنے۔ لیکن یہ سب کچھ کرنا آسان تھا؟ دنیاوی معاملات میں ذرا لا کر دیکھو، ایک نوجوان کنواری بچی، نیک خاندان کی، اعلیٰ خاندان کی، باعزت معزز، لوگ اس کی عزت کی مثالیں دیتے ہیں، بغیر شادی کے اس کے بچہ ہو گیا، وہ بچہ قوم کے پاس لے جاؤ، آسان کام تھا۔ انہوں نے ثابت قدمی دکھائی۔ وَصَدَقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ۔ ان کا صبر مثالی تھا، اللہ کی کتابوں کو مانا
اور ڈٹ کر کانت من القانتین، ڈٹ کر جم گئیں اللہ کے ارشادات پر، کسی کی پرواہ نہیں کی۔ لوگ کیا کہیں گے، قوم کیا کہے گی، قتل کر دیں گے، مار دیں گے، کوئی میری بات سنیں گا بھی نہیں، کوئی وہم نہیں آیا انہیں، نہ انہیں کسی کی پرواہ کی، جو اللہ کا حکم تھا اس پر عمل کی۔ یہی اسلام۔ فرمایا وہ فرعون کے گھر تھی، دل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، عمل موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر کیا تو ہم نے دنیا میں اسے جنت دکھا دی، فرعون کے مظالم سے بھی بچا لیا۔ انہوں نے استقامت علی الدین دکھائی، قیامت تک کے لیے انہیں مثال بنا دیا۔ قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ان کا فرمایا، ان کے نام سے سورت میں موسوم فرمائی، سورہ مریم۔ آخرت میں بھی سرفراز و سر بلند ہوں گی۔ یہ کیسی مسلمانی ہے کہ کلمہ اللہ کا رسول کا پڑھتے ہو، کردار کافروں کا کرتے ہو، وہ جی معاشرے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، یہ اب یہ کیا کریں، زندگی گزارنی ہے۔ فرمایا یہ تب پتہ چلے گا جب حساب کتاب ہوگا، جب اعمال نامے کھولے جائیں گے، جب پوچھا جائے گا، پھر پتہ چلے گا۔ تو میرے بھائی، ایمان اور اسلام نام عملی زندگی کا ہے۔ اس کے دو حصے ہیں، عبادات اور معاملات۔ عبادات مان لی، معاملات نہیں مانا تو کیا فائدہ۔ ہمارے ہاں ایک ضرب المثل ہے، ہمارے علاقے میں ایک گاؤں ہے، تو اس وقت یہ نلکے شلکے لگانے کا اور بورنگ کا تو کوئی تصور نہیں تھا۔ بارشی پانی ہوتا تھا اور گاؤں کے پاس ایک تالاب مختص کر دیا جاتا تھا، اس سے پانی پیا جائے گا۔ تو لوگ اس سے پانی پیتے، جانوروں کو تو پلاتے تھے، لیکن اس میں کپڑے شپڑے دھونے یا نہانے دھونے پر پابندی ہوتی تھی، اسے کہ یہ ناپاک کپڑے اس میں نہ دھوئے جائیں، یہ نہ کہ صرف وہ پینے کے لیے ہوتا تھا تالاب۔ جانوروں کے لیے الگ بنا دیتے تھے ایک تالاب، وہاں جانور پانی پئیں گے، کپڑے دھوئے جائیں گے، نہایا دھویا جائے گا، وہ الگ ہوتا۔ تو ہمارے ہاں ایک گاؤں ہے، اس میں ایک ہی تالاب تھا۔ تو اس طرح کی قحط سالی جس طرح اب ہے ہو گئی، بارشیں نہ ہوئیں، سارے جوہر خشک ہو گئے، وہ جو بڑے والا تھا اس میں پانی تھا، تو انہوں نے سوچا کہ اب تو یہ کپڑے بھی اسی میں دھونے پڑیں گے، جانور بھی یہیں سے پئیں گے، تو پینے کا بھی یہی ہے، تو یہ تو ناپاک ہو جائے گا یا گندا ہو جائے گا، پینے قابل نہیں رہے گا، کیا کریں۔ تو انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ جھاڑیاں کاٹ کر اس کے درمیان باڑ لگا دی جائے، اس طرف کپڑے شپڑے دھوتے رہو، جانوروں کو پلاتے، ادھر سے ہم پیتے رہیں گے۔ وہ ظالموں، باڑ لگانے سے پانی تقسیم ہو جائے گا، جو غلاظت ادھر ہوگی وہ ادھر بھی آئے گی۔ تو ہمارے ہاں یہ مثال بنی ہوئی ہے کہ اگر کوئی اس طرح کرے کہ بات سچی کرے، کام کھوٹا کرے، تو وہ کہتے ہیں اس نے فلاں گاؤں والی تالاب بنایا ہوا ہے، اس کی عادت ہوا ہے، وہ مثال بن گئی۔ ہماری مثال اسی تالاب کی ہے کہ عبادت کر لیتے ہیں، کردار کافرانہ ہے تو بھئی وہ عبادت کہاں بچے گی، وہی سارا کردار اس میں آئے گا۔ ایمان و عقیدے اور عبادات سے لے کر کردار تک اپنے آپ کو حضور اکرم کی سنت میں ڈھالو، محنت کرو جتنی تمہاری جرأت ہے کہ ملک کا قانون بھی بدل جائے، جتنی ہمت ہے اتنی، اس کے لیے فساد کی ضرورت نہیں ہے، عملی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ لیکن پہلے اپنے آپ پر اسلام نافذ کرو، پھر دوسرے کی بات کرو، اپنے کردار کو اسلام کے مطابق ڈھالو۔ اگر نافذ نہ بھی ہو سکا تو تمہاری نجات کا باعث بن جائے گا، تم سرخرو ہو جاؤ گے۔ آسیہ بنت مزاحم نے فرعون کا نظام تو نہیں بدلا تھا، خود نظام موسیٰ پہ قائم ہو گئی تھی۔ انبیاء کی بیویاں بظاہر نمازیں پڑھتی تھیں، لیکن اندر سے کافرانہ نظام کی حمایت کرتی تھی۔ فرمایا انہیں ہم نے دوزخ میں ڈالا، اسے دنیا میں جنت دکھا دی۔
ایک نو عمر بچی، نوجوان کنواری بچی نے، باعصمت اور نیک اور پاک باز بچی کو ہم نے بیٹا دے دیا، اپنے حکم سے دے دیا، بغیر شادی کے دے دیا۔ اس نے جرت کی، وہ چیز لے کر قوم کے سامنے چلی گئی، قائم رہی اس بات پر کہ یہ اللہ کی عطا ہے۔ تمہاری کون سی مسلمانی ہے کہ بات بات پر کفر کے سامنے سرنڈر کر دیتے اور کہتے ہو ہم مسلمان بھی ہیں۔ اللہ توفیق دے، اسلام کو اپنے عمل سے اپناؤ، اتباع رسالت پر جان جاتی ہے چلی جائے، دامان مصطفیٰ ہاتھ سے نہ جائے، تب بات بنے گی۔ اللہ کریم ہماری خطائیں معاف فرمائے اور ہمیں اتباع رسالت کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔